جو میں نے بیان کیا ہمارے درس قرآن کی درس تھے۔ پہلے اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو ادب سکھایا اور حکم دیا کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ کی پیغمبر کو تکلیف ہو۔ پھر تمام اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا، اب اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے دردناک عذاب سے بچاؤ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعہ کو جو میں نے بیان کیا ہمارے درس قرآن کی درس تھے۔ پہلے اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو ادب سکھایا اور حکم دیا کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ کی پیغمبر کو تکلیف ہو۔ پھر تمام اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا، اب اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے دردناک عذاب سے بچاؤ۔ پھر کفر کرنے والوں کو خطاب کیا کہ آج دنیا میں موقع ہے کہ آخرت کی تیاری کر لو، ورنہ کل قیامت کو کوئی عذر اور بہانہ نہیں سنایا جائے گا۔ تو پیغمبر کے بیویوں کو ادب سکھانا، پھر اللہ کی طرف سے حکم کہ اللہ کے پیغمبر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی قسم کی اللہ کی پیغمبر کو تکلیف نہ دے،
پھر اہل ایمان سے خطاب کیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دردناک عذاب سے بچاؤ۔ پھر کافروں کو بتا دیا کہ کافروں، کفر کرنے والوں کی سن لو، آج تیاری کرنا تمہیں دنیا کے اندر، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا تیاری کرنے کا۔ کل قیامت کو نہ تمہارے کوئی عذر سنا جائے گا، نہ ہی کوئی بہانہ چلے گا۔ یہی دنیا ہے جو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کی جگہ ہے، یہی تو کھیتی ہے، یہی کاشت کرنے کی جگہ ہے۔ جتنی ذخیرہ کر سکتے ہو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ موت سے پہلے موت کی تیاری، قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کر لو۔ ایمان والوں کو بھی اللہ نے سکھا دی ہے کہ اپنے کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی عذاب سے بچاؤ، خود بھی نیک عمل کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نیک اعمال کی حکم دو، انہیں بھی دین کی طرف بلاتے رہو، دعوت دیتے رہو۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو کامیابی کا اصول بتایا کہ اللہ کے سامنے صاف خالص دل سے توبہ کرے، یہ کامیابی مومنین کے لیے، تاکہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے خالص دل سے، صاف دل سے، ستھرائی کے ساتھ کیا کرے؟ توبہ کرے، تاکہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے، تمہاری غلطیوں کو درگزر کر دے۔ پھر اہل ایمان کو اللہ نے، میرے دوستوں، اور پھر نبی علیہ السلام کی احترام کا ذکر کیا اور حکم دیا کہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں۔ کافر اور منافق کے ساتھ، کافروں کے خلاف تو قوت استعمال کرنے کا فرمایا کہ قوت استعمال کریں ان کے ساتھ، جبکہ منافقوں کو زبانی سرزنش کرنے کا، ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ منافقوں کو مرنے سے مسلمانوں کی بدنامی ہونے کا، صحابہ اجمعین کی بدنامی ہونے کا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی وجہ سے منافقوں کو نہ مارو، انہیں زبانی سرزنش کرو۔ تو اب میرے دوستوں، سورت کے آخری حصہ میں کافروں اور ایمان والوں کے لیے، کافروں اور ایمان والوں کے لیے دو عورتوں کی مثالیں اللہ نے پیش کی ہے، دو عورتوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں، اور کامیابی اور ناکامی کا اصول بھی بتا دیا گیا، کامیابی اور ناکامی کا اصول بھی بتا دیا گیا۔ آج کی آیات میں دو کافرہ عورتوں کی مثال پیش فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ دو عورتوں کی مثال پیش کی ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، دوسرے حضرت ابراہیم اور خلیل اللہ علیہ السلام کی بھتیجا یا بھانجا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ دونوں اللہ کی برگزیدہ بندوں میں سے تھے، اللہ کی نیک بندے، صالح۔ پھر ادھر سے اللہ نے دونوں کو، میرے دوستوں، اللہ کی نبی بھی تھے۔ یہ دونوں
اللہ کے نبی ہونے کے باوجود بھی کہ ان کی دونوں کی بیویاں کافرہ تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی میرے دوستوں، نوح علیہ السلام کی واقعات تو بڑے مشہور تھے. اللہ نے انہیں بڑی لمبی عمر عطا فرمایا، بڑی لمبی عمر، 950 برس تک دین کی تبلیغ کی. 1150 سال کی قریب ان کی عمر تھی. 950 برس تک 1050 کی قریب ان کی عمر تھی. دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. اب میرے دوستوں، ان دونوں انبیاء کی واقعات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے بکثرت اللہ نے، اور ساتھ ساتھ ان کی قوموں کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا تاکہ آئندہ نسلوں کو عبرت حاصل ہو. اب نوح علیہ السلام جو 950 برس تک تبلیغ فرمائی، کچھ اثر قبول نہیں کیا. ان کی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے، بیان ہے. بلکہ آپ کے نام پر ایک مستقل سورت بھی اللہ نے نازل فرمایا، سورۃ النوح 29واں پارہ میں ہے، جس میں آپ کا اور آپ کے قوم کا مفصل حال بیان کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آپ پر ایمان نہیں لائی، بلکہ اپنی قوم کی مذہب پر ہی قائم رہی. آپ کی 4 بیٹوں میں سے 3 تو ایمان لے آئے، مگر چوتھا نافرمان ہی اور نافرمان رہا اور قوم کی ساتھی غرق ہو گیا. وہ کنعان تھے. تو کہتے تھے کہ تمہارے سیلاب مجھے کیا کر لیں گے، 50 گز لمبا میں خود ہوں 50 فٹ، اور کسی 50 فٹ پہاڑ کے اوپر جا کر کھڑے ہو جاؤں تو کیا ہوگا. بلکہ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ نوح علیہ السلام، علماء حضرات بیان فرماتی ہیں، حدیث کبھی اس کی سند قوی اگر نہیں بھی ہے، لیکن علماء مفسر کرام اس کی بیان فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی ایک بندہ ایسے بھی تھے نافرمانوں میں، کہا کہ میں تو پہاڑ کی گاڑ میں جا کے چھپ جاؤں، چاروں طرف سے سوراخیں بند کر دو تو سیلاب نوح مجھے کیا کر لے گا، پہاڑ کے اندر جا کے چھپ جائیں گے. تو اللہ رب العزت میرے دوستوں اتنی بڑی بادشاہ ہے، اتنی بڑی طاقتور ہے، جس کی حکم کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، نہ ہی زمین کی ایک ریت جو ہے حرکت کر سکتے ہیں. تو میرے دوستوں اللہ کی حکم، تمہارے جسم جو ہے اللہ کے حکم سے جاری ہو جائے. اللہ چاہے کسی کو ہلاک کر دے، بولے بھائی مارنے والے سے بچانے والے بڑے ہیں، اور جب کوئی اللہ کی ذات مارنا چاہے تو بچا نہیں سکتا ہے. کوئی چھڑا سکتے اللہ سے؟ نہیں. دنیا والوں سے تو چھڑا لو گے، لیکن رب سے کوئی چھڑا سکتے ہو؟ نہیں. اگر رب مارنا نہیں چاہے تم سارے مل کے کسی کو مار سکتے ہو؟ نہیں مار سکتے. آپ وہ پہاڑ کے اندر چھپا اور چاروں طرف سے سوراخیں بند کر دی. ضعیف حدیث میں نے بولا سن لیں، لیکن علماء مفسرین کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں، نہ اس کی سند قوی نہیں ہے، کہ اس پہاڑ کی غار کے اندر اللہ نے اس کی پیشاب جاری فرما دی. اپنی پیشاب میں سیلاب ہو کے مر گئی، اور ان کا بیٹا کنعان جو کہ کافروں میں سے شامل ہوئی، نافرمان تھے، اپنے والد کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا اور نہ ہی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا. تو وہ بیٹا بھی تھا اور پھر ادھر ان کی بیوی بھی تھے. تو یہ نبی اللہ کی برگزیدہ نبی 250 برس تک تبلیغ کرنا، مشقتیں اٹھانا دین کے لیے، دین کی دعوت دیتے رہنا، اللہ کی طرف بلانا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب میرے دوستوں اس کامیابی کا جو اصل راز تھے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آنا، مگر یہ ناکام ان کی اہلیہ بیوی کافرہ کی، وہ بھی ناکام رہی، ان کی بیٹا
جو کافر اور نافرمان تھے وہ بھی ناکام رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی نبی، اللہ کی برگزیدہ بندے اور عزت والے معزز ہونے کی باوجود بھی نہ ہی ان کی معجزہ کام کیا، نہ ہی اللہ کے سامنے ان کا کوئی سفارش چلا، بلکہ نوح علیہ السلام جب جہاز میں اٹھ رہا تھا بیٹے کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے کہ بھائی کہ بیٹا آپ بھی سمجھ جائے، اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے، بولے نہیں تو دعا تو مانگ سکتا ہے لیکن اس کے لیے انتظار بھی کر سکتا، اب انتظار کی وقت گاڑی ختم ہو چکی ہے، جلدی جہاز پہ چڑھ جاؤ، بیٹا تمہارے نافرمان ہے، اب وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکی ہے، اب اس کی ہلاکی یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ نے انہیں بھی ہلاک اور برباد کر دیا۔ پسر نوح بابداں بن شست خاندان بنو تش گم شد، نوح علیہ السلام کی بیٹے نے گرو کی مجلس اختیار کی تو خاندان نبوت بھی برباد کر گیا اور ماں کی ساتھ ہی جہنم واصل ہوا، ماں کے ساتھ جہنم واصل ہوا، کوئی سفارش کام نہیں آئی۔ نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بھتیجے یا بھانجا، آپ کی ساتھی بابل سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ہی اللہ نے آپ کو شرق اردن جانے کا حکم دیا، حضرت لوط علیہ السلام کو ابراہیم و خلیل اللہ کے ساتھ چل پڑے، بابل سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف چل پڑے تاکہ وہاں جا کر اللہ کی توحید اور ان کی دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اس زمانہ میں بڑا متمدن علاقہ، یہ بہت بڑی متمدن علاقہ تھا، تفسیری روایت کے مطابق 12-13 لاکھ کی آبادی تھی تقریباً اردن کے اندر، اور مرکزی شہر صدرم تھا، باقی قصبے اور دیہات تھے، بڑا زرخائز علاقہ تھا، بڑی زرخائز، نہریں چلتی تھی جن کی وجہ سے بکثرت باغات ہوا کرتے تھے وہاں۔ اس زمانہ میں مومن اور کافرہ میں کوئی فرق نہیں تھی، ایک دوسرے سے شادی کرنا جائز تھا، حتیٰ کہ ہمارے امت کی ابتدا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی مشرق سے نکاح میں تھی، جو کہ بعد میں اسلام لے آیا۔ مدینہ پہنچ کر جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو مومن اور کافر کا نکاح ممنوع قرار دیا گیا۔ بہرحال جب لوط علیہ السلام شرقی اردن کی طرف مبعوث ہوئے تو آپ نے وہی کی ایک کافرہ عورت سے شادی کی، کافرہ عورت سے شادی کیا، جو آخر دم تک کافرہ ہی رہی، ایمان لے کر نہیں آیا حضرت لوط علیہ السلام پر، بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جب کوئی مہمان آتے تھے کیونکہ قوم لوط کے اندر ایک بیماری بڑے خطرناک قسم کی غلط حرکت لواطت کی، یعنی لڑکے کے ساتھ غلط کام کرنا، آدمی کے ساتھ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں جو رواج تھی۔ انتہائی درجے کی بدفعل اور بدکردار لوگ تھے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ تو کافرہ تھی، جب شادی کیا اس وقت میں بھی وہ کافرہ تھی، وہ اس وقت میں جائز تھے، اور آخری دم تک حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، اسی کے اوپر رہے۔ اب یہ ہوا میرے دوستوں، لوط علیہ السلام کی گھر میں کوئی جب مہمان آتے تھے تو وہ اندر سے اپنے قوم کو خبر کر دیا کرتے تھے۔ اب وہ ان کی قوم اس قسم کی بدکردار لوگ تھے، نہ وہ ان کو مارتے پیٹتے لوٹتے، نہ پھر اس کی ساتھ ان کی بدفعلی بھی کرنے۔ اب یہ ہوا دینے والی کون تھی، خبر دینے والی مخبر ان کی اہلیہ کی، لوط علیہ السلام کی۔ اب یہ بھی اللہ کے حکم چنے دوستوں کہ اللہ نے 2 عورتوں کی مثال پیش کی، آگے 2 نیک عورتوں کی مثال بھی اللہ رب العزت پیش فرمائیں گے اسی صورت کے اندر، یہ دونوں کافرہ ہے۔ تو فرمایا اللہ نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش کی کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین،
من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ یہ دونوں عورتیں ہمارے دونوں بندوں کی نکاح میں تھی، فخانتاہما، بس ان دونوں عورتوں نے خیانت کی۔ عورت کی خیانت کیا ہے بھائی؟ مال کی خیانت ہوتی ہے یا عصمت میں خیانت ہوتی ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان دونوں عورتوں کی خیانت سے مراد نہ مال تھی نہ عصمت تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ما زانت امرأۃ نبی قط، کہ نبیوں کی بیوی کبھی زنا نہیں کر سکتی ہے۔ تو نہ عصمت کا تھی نہ مال کا تھی خیانت۔ خیانت کس کی تھی؟ ایمان کی، کہ ان کی ساتھ بے ایمانی کرتے رہی اور ان کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کی نافرمان تھے، کافرہ تھی یہ دونوں، نہ یہ دونوں کافرہ تھی، لیکن یہ عصمت میں نہ مال میں، ان دونوں چیزوں میں خیانت نہیں کی۔ ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنے خاوند کا دین کو قبول نہ کر کے خیانت کا ارتکاب کیا۔ مفسرین کرام کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والا یا واگنا تھا، اور وہ لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ یہ خاوند پاگل ہو گیا۔ نوح علیہ السلام جیسے ان کی قوم بھی کہتے تھے کہ یہ میرے خاوند پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو اب میرے دوستوں حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھے، وہ ان کی روایت میں آتا ہے کہ ان کا نام واہلہ یا والہا بتایا جاتا ہے۔ وہ بھی خود منافقہ ہی رہی، مگر اس کی بچیاں مومنہ تھی۔ لوط علیہ السلام کی بچیاں مومنہ تھی نا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹا اور اہلیہ، یہ دونوں کافر اور کافرہ تھی۔ اب دونوں جہنم میں واصل ہوئے۔ میرے دوستوں اب آگے فرماتی ہیں آخر بات، میرے دوستوں فرمایا کہ بھائی آخری جو کامیابی ہے، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس نہ بچایا ان دونوں پیغمبروں نے ان دونوں عورتوں کو اللہ کے سامنے وہ کچھ بھی بچا نہیں سکے، اپنے اہلیہ کو بھی بیٹے کو بھی، ان کے اختیار میں نہیں تھے، کیونکہ وہ دونوں کافر اور کافرہ تھی۔ تو فرمایا چنانچہ وہ دونوں عورتوں سے کہا گیا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اب تمہارے ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے دوستوں فرما دیا سورۃ الحجرات کے اندر بھی دیکھیں بھائی، رشتہ داری، اپنے سگی بیوی اور اپنے سگے اولاد، نہ رشتہ داری باپ بیٹے، بیٹے باپ، نہ اپنے اہلیہ، نہ اپنے بیٹی، نہ اپنے پیر و مرید ایک دوسرے کو جنت کے اندر لے کے جا سکتا ہے؟ کوئی بھائی بولتا ہے یہاں تو بھائی میں تو سید ہوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان میں سے ہوں، بھائی آپ بہت باعزت والے ہو۔ اللہ نے فرمایا جب ایمان والے ہو اور تقوی والے ہو، اور اگر تم امام حسین اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کی خاندان میں سے کیوں نہ ہو، اللہ نے فرمایا تم عزت والے نہیں ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نزدیک عزت والے وہ شخص ہے جس کے پاس ایمان ہے، اور اللہ کی نزدیک عزت والے کون ہے؟ وہ شخص ہے جو تقوی والے ہیں، اللہ کی خوف جس کی دلوں کے اندر ہے، جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی ڈر اس کی دلوں کے اندر ہوتی ہے، ہمیشہ اللہ کی خوف اس کی دلوں کے اندر ہوتی ہے، اور پھر ایمان والے ہوتے ہیں، تو پھر وہی اللہ کی نزدیک معزز ہے، عزت والے ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک کوئی عزت والے نہیں ہو سکتا ہے۔
تاکہ تم امام حسن امام حسین کی خاندان والے کو نہ ہو، صدیق اکبر کی خاندان والے کو نہ ہو، عمر فاروق کی خاندان والے کو نہ ہو، عثمان غنی کی خاندان والے کو نہ ہو، علی المرتضی کی خاندان والے کو نہ ہو، حضرت پیارے پیر حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خاندان والے کیوں نہ ہو، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خاندان والے کیوں نہ ہو، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی خاندان والے کیوں نہ ہو، لیکن تم کسی کو نجات نہیں دے سکتے ہو، کیوں تمہارے لیے عزت والے ہے تو کیا ہے کہ تمہاری ایمان اور تمہارے تقوی ہے، ورنہ تمہیں باقی کوئی چیز بچا نہیں سکتے ہیں۔ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستوں کہ انقذوا انفسکم من النار، انقذوا لوگوں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یاد رکھو میں اللہ کے سامنے تمہیں کچھ کام نہیں دے سکوں گا، اگر ایمان ہوگا تو میرے سفارش کام آئے گا، اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا تو میرے سفارش بھی کام نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیوی کو سفارش کر کے جنت کے اندر لے کے جا سکے، حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہلیہ کو کافرہ تھی کہ جنت میں لے کے جا سکے، اپنے بیٹے کو نجات دلا سکے؟ نہیں میرے دوستوں، بات ہی ہے کہ آپ کسی بھی خاندان سے ہو، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو اب کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا ایمان راسخ الایمان والے جو کچھ ہوتے ہیں جو کچھ کرنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے اور اس کی ارادہ سے ہوتے ہیں، کسی کی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ یہ یقین ہونا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غائب سے نہ ہونے کا یقین۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اندر کامیابی، غائب کے طریقے کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین جب ہو جائے تمہارے اندر تقوی اختیار کرنے کے بعد، سمجھ لو تم اللہ کی نزدیک عزت والے ہو۔ اللہ ہم سب کو راسخ الایمان والے بنا دے اور تقوی والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔